السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار اوقات یا چار حالتیں ایسی ہیں جن میں انسان کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں منع ہے۔ اگر کوئی شخص ان چاروں حالتوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ثواب کے بجائے وہ گناہوں کا مستحق ہوگا۔ سب سے پہلی حالت ہے جنابت کی حالت۔ جنابت کی حالت میں کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، ایک آیت کی بھی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتی تھی کسی بھی وقت سوائے جنابت کے۔ حدیث شریف میں ہے لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز قرآن سے نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ جب جنابت لاحق ہوتی ہے انسان کو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ غسل کرے، غسل کر کے اپنی جنابت سے پاکی حاصل کرے، اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جب تک وہ غسل نہ کر لے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ استاذ ہے، بچوں کو قرآن سکھاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی درست نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے اور وہ جنابت کی حالت میں ہو۔ نہ قرآن پڑھنا اور نہ قرآن چھونا اور نہ دوسروں کو قرآن سکھانا، یہ تمام چیزیں جنوبی شخص کے لیے ممنوع ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب نماز میں امام سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری صورت کی تلاوت شروع کر دے تو ایسی صورت میں مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ سوائے سورۃ الفاتحہ کے اور بھی قرآن کی تلاوت امام کے ساتھ ساتھ وہ کریں۔ ایسی صورت میں صرف سننا مشروع ہے، مقتدیوں کے اوپر صرف سورۃ الفاتحہ ہی کا پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے۔ امام جو تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کو غور کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ صرف اور صرف سننا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ مقتدی کو بھی ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور تیسری حالت سجدے اور رکوع کی حالت۔ سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سجدے میں جو سجدے کی دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آپ دعائیں اللہ سے کر سکتے ہیں، سجدے میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح رکوع میں بھی جو دعائیں رکوع کی ہیں انہیں آپ کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سجدے کی جو دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو آپ دعا مانگنا چاہیں سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت رکوع میں یا سجدے میں درست نہیں ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اور رکوع کی حالت میں قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چوتھی حالت ہے گندی جگہوں پر اور ناپاک جگہوں میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے بیت الخلاء میں، باتھ روم میں اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کی بھی تلاوت کرے، ایک آیت بھی پڑھے تو یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ ایسی گندی جگہوں پر مومن کے لیے مناسب نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی وہ پڑھے اپنی زبان سے۔ اور اسی طرح جہاں پہ لوگ شراب پیتے ہوں اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، جوا خانوں میں جہاں لوگ جوا کھیلتے ہوں، شراب پیتے ہوں، لہو لعب کا اڈا ہو، ایسی جگہوں پر اگر کوئی مومن قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ ایسی جگہوں پر قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی پیشاب کی حاجت پوری کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص ادھر سے گزرے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، السلام علیکم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہو گئے پھر اس کے بعد ان کو جواب دیا۔ تو جب ایسی ناپاک اور گندی جگہوں پر اور ایسی حالتوں میں سلام کا جواب دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا، تو ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھنا ایسی گندی جگہوں پر کہاں سے جائز ہو جائے گا۔ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی قرأت پڑھنا مقتدی کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع
اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، اور چوتھی گندی جگہوں پر اور ناپاک جگہوں پر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے۔ اسی طرح سے دینی اور مفید ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔